السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دی بادشاہ بائے نگاہ راحل پارٹ 14۔ 10 مارچ 2022 موجودہ دن کچھ لمحے پہلے۔ اسے آج میرات ایلدار سے ملنے جانا تھا۔ وہ تیار ہو چکی تھی، ہلکے سرخ رنگ کے فراک اور سفید رنگ کے اسکارف میں وہ ملبوس تھی، کافی خوش چہرے اور نیلی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ آنکھوں میں چمک کے ساتھ ساتھ ایک امید بھی تھی کہ شاید آج اس کا انتظار ختم ہو جائے اور وہ دونوں کچھ ہی دنوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائے۔ ہینڈ بیگ اٹھا کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ جمرے خاتون سے اس نے یہی کہا تھا کہ وہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے جا رہی ہے اور دوپہر تک واپس آ جائے گی۔ گھر کے داخلی دروازے کے تھوڑا قریب پہنچ کر اسے ایک دم کچھ یاد آیا۔ براق آبے، میں آپ سے آج وعدہ کرتی ہوں کہ میں ایلدار سے اب آپ کو بتائے بغیر کبھی نہیں ملوں گی۔ اسے یہ وعدہ یاد تھا۔ یہ وعدہ اس نے براق سے تب کیا تھا جب اسے معلوم ہوا تھا کہ براق کو اس کے اور ایلدار کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ وہ یہ وعدہ توڑنا نہیں چاہتی تھی، کسی بھی قیمت پر نہیں، لیکن اگر براق آبی نے منع کر دیا تو ایلدار کیا سوچے گا پھر؟ وہ ایک دم کشمکش کا شکار ہو گئی اور بے چینی سے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ اچانک سے اس بنگلے نما گھر کا داخلی دروازہ کھلا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کون ہے۔ امید، خوشی اور چمک سب تباہ ہونے والا تھا، لیکن یہ تباہی اس تباہی سے بہتر تھی جو اسے ایلدار کے پاس جانے سے ملنی تھی۔ براق گھر میں داخل ہوا۔ اس نے ایک دم اس کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگوں کو دیکھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ براق کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے دل نے یہی کہا کہ وہ اسے سب بتا دے، اور اس نے اپنے دل کی بات سن لی۔ وہ چھوٹے قدموں کے ساتھ براق کی طرف بڑھی۔ مرحبا، آپ آج جلدی آ گئے، اس نے مضطرب سے انداز میں کہا تو براق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا جو میرائے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ سوال ترنت سے پوچھا گیا، بے حد سنجیدہ لہجے میں۔ میرائے کا دل ایک دم خوف کے مارے زور سے دھڑکنے لگا۔ جی میں جا رہی ہوں، اس نے تھوڑا ہچکچا کر کہا۔ نظریں ہنوز جھکی تھی۔ کہا؟ سوال پھر سے فوراً سے پوچھا گیا۔ وہ میں ایلدار سے ملنے جا رہی تھی، تھوک نگل کر اس نے دبی دبی سی آواز میں جواب دیا۔ براق چند لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ اسے تعصب سے دیکھ کر سر جھٹکا۔ وہ اس کا رویہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تم مجھ سے ملنے نہیں جاؤ گی؟ ایک گہری سانس لے کر اس نے کہہ ڈالا۔ کیوں؟ اسے تعجب ہوا۔ تعجب سے زیادہ تکلیف۔ میں اس کا جواب تمہیں آ کر دیتا ہوں، اور میرے آنے تک تم اس سے کوئی بات نہیں کرو گی، سمجھ آئی؟ وہ تیز لہجے میں کہتا ہوا پلٹنے لگا کہ تب ہی اس نے میرائے کی آنکھوں میں موجود نمی دیکھ لی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، وہ رک گیا۔ کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ اس کے کندھے ہلکے سے تھپتھپا کر اس نے پوچھا۔ میرائے نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر وہاں سے واپس اپنے کمرے میں تیز قدموں کے ساتھ چلی گئی۔ موجودہ دن، موجودہ وقت۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جیت رہا تھا اور تم ہار رہے تھے۔ میں تمہیں اور تم سے جڑے ہر شخص کو موت کی نیند سلانے والا تھا، اور پھر یہ کیا ہوا؟ وہ اپنے حواس بالکل ہی کھو بیٹھا تھا۔ اب تم میری بات غور سے سنو، اس کے قریب جاتے ہوئے اس نے بے حد سختی سے اس سے کہا۔ اس نے سر اٹھا کر سرخ انگارہ پڑتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم ہمیں اونور کا پتہ دو گے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اپنے انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے، سمجھ آئی؟ اس نے درشتی سے کہا۔ میں مر جاؤں گا لیکن تمہیں اونور بے کا پتہ کبھی بھی نہیں دوں گا، لب کاٹتے ہوئے اس نے بلند آواز میں کہا، اور پھر اپنی جینز کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس میں سے فوراً ایک پستول نکالی۔ اس کے پستول نکالنے کے دوران ہی ان چاروں نے بھی پستول اپنے ہاتھوں میں تھام لی اور اس کا رخ میرات کی طرف کر دیا۔ میرات کی گرفت پستول پر ایک دم ڈھیلی پڑی۔ وہ جیسے جانتا تھا کہ پستول اس کا بچاؤ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ایک ہتھیار ان سب کے جذبات، طیش اور ان کے حق پر ہونے کے سامنے کچھ نہیں تھا۔ یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ براق نے شہادت کی انگلی سے اسے اشارہ کرتے ہوئے تنبیہ کی۔ تم نے کہا اور میں نے مان لیا؟ واہ واہ براق، تم جانتے ہو تم ابھی تک بہت بے وقوف ہو۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ تمہاری بہن میری… اس نے جس انداز میں یہ الفاظ کہے تھے براق سے رہا نہ گیا۔ تیز قدموں کے ساتھ اس کے مزید قریب بڑھ کر اس نے ایک بے حد سخت، زوردار اور مضبوط تھپڑ میرات کے منہ پہ دے مارا۔ اس کے تو سامنے کی دنیا گول گول گھومنے لگی۔ اس کا نام اپنی گندی زبان سے مت لینا۔ طیش کے عالم میں وہ بلند آواز میں گھرایا۔ کیا ہوا؟ برا لگا؟ یہ تھپڑ تمہیں اس وقت اپنی بہن کے منہ پر مارنا چاہیے تھا جس وقت وہ میرے ساتھ تم لوگوں سے جھوٹ بول کر ملا کرتی تھی۔ اس نے اپنا دایاں گال ہاتھ سے مسلتے ہوئے اس کا تمسخر اڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ معصوم ہے، وہ تم جیسے گھٹیا انسان کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ لہجہ پہلے سے زیادہ سخت ہو چکا تھا۔ چہرے پر میرائے کی وجہ سے تعصب بھی ابھرا، اور اب
اب تم مجھے صاف صاف بتاؤ کہ اونور کہاں ہے؟ معاف کرنا براق، میں یہ نہیں بتا سکتا۔ وہ یہ کہتا ہوا پلٹا اور اپنی پوری رفتار سے بھاگا۔ براق اور وہ تینوں اسے روکنے کے لیے آگے بڑھنے لگے کہ تبھی ان چاروں کے قدم زنجیر ہوئے۔ میرات لاؤنج میں ایک کونے پر رکھی میز کے سامنے کھڑا تھا۔ میز پر سے ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا بیگ اٹھایا اور اس کی زپ کھول کر اس نے اس میں سے جو نکالا اسے یہاں موجود سب لوگ اچھے سے جانتے تھے، وہ ایک شیلبم تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، براق نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا کر گویا حکم دیا ہو۔ غلط، میں ایسا ہی کروں گا۔ اس نے خباثت کے ساتھ دانت نکالے اور پھر ایک طاقتور دھماکے کا بہرا کر دینے والا شور ماحول میں گونجنے لگا۔ دھوئے کے گہرے بادلوں کا جال ہر سو بچھنے لگا۔ تمام مناظر آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، بالکل اوجھل۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج کی روشنی بہت تیز تھی۔ منظر فوج کی خفیہ بیس میں براق امان کے آفس کا تھا۔ میز پر کچھ فائلز ایک طرف پڑی تھی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، ایک ہاتھ کی مٹھی لبوں پر ٹکائی ہوئی تھی۔ میرات کے بھاگ جانے کے بعد وہ چاروں یہاں آ گئے تھے۔ میز کی دوسری طرف ایک کرسی پر یاسر بے براجمان تھے۔ ان کے ایک طرف احمد مؤدب انداز میں کھڑا تھا اور دوسری طرف ایرن بھی اسی کی طرح مؤدب سے انداز میں کھڑا تھا جیسے میں نے سوچا تھا۔ سب کچھ بالکل ویسا ہی ہوا۔ لبوں سے مٹھی ہٹا کر اس نے گہری سوچ میں ڈوبے سے انداز میں کہا، کیا مطلب؟ سوال احمد کی جانب سے پوچھا گیا۔ براق کو چھوڑ کر وہ تینوں بھی اس صدمے میں تھے کہ ان کے ہاتھوں سے میرات بھاگ نکلا۔ مطلب یہ کہ میں یہی چاہتا تھا کہ میرات وہاں سے بھاگ جائے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ تو ان تینوں کے چہروں پر ناسمجھی کی کئی لہریں چھا گئی۔ کیوں؟ آخر براق بے کی باتیں مجھے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ احمد نے تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ کیونکہ اس نے یہاں سے بھاگ کر سیدھا اونور کے پاس ہی جانا تھا۔ دونوں ہاتھ ملا کر میز پر رکھتے ہوئے اس نے معنی خیز انداز میں سنجیدگی سے کہا، اور اونور تک پہنچنے کے لیے میرات کا وہاں جانا ضروری تھا۔ اب کی بار ان تینوں کو اس کی بات اور اس کا منصوبہ سمجھ آنا شروع ہو گیا۔ اگر ہم میرات کو اپنے پاس رکھ لیتے تب بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اس نے ہمیں اونور کے بارے میں نہیں بتانا تھا۔ اس نے ذرا سے کندھے اچکائے اور کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا لیا۔ احمد کے چہرے پر دوبارہ سے ناسمجھی چھا گئی۔ براق اس کا چہرہ دیکھ کر زیر لب مسکرایا، کیونکہ جب ایک انسان شیطان کی پرستش کرنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ لہجہ بے حد سنجیدہ اور گہرا تھا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ جس کی حفاظت کر رہا ہے وہ شیطان ہے جو کسی کا نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ ان تینوں کو اس کی بات اچھے سے سمجھ آ گئی۔ کہیں لکیریں ہیں آنسوؤں کی، کہیں پہ خون جگر کے دھبے۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، مغرب کافی دیر کی ہو چکی تھی۔ جمر خاتون مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو سیدھا اس کے کمرے میں گئی، لیکن انہوں نے اس کے کمرے کا دروازہ بند پایا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ براق جیسے ہی گھر لوٹا، جمر خاتون سے ملنے کے بعد میرائے کے کمرے میں جانے لگا۔ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ ابھی کسی سے ملنا نہیں چاہتی، اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا ہوا ان کے کمرے سے نکلا۔ دروازہ اندر سے لاک نہ تھا۔ اس نے ایک دو بار دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچ کر اس کے کمرے کا دروازہ کھول لیا۔ کمرے کا منظر واضح ہوا۔ کمرے کی جلی ہوئی بتیاں مدھم پڑی تھی، ہر سو ایک سوگواری کیفیت چھائی تھی۔ وہ بیڈ کے ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی نیلی آنکھوں میں سیاہ متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ کیسی ہو؟ وہ بیڈ پر اس کے تھوڑا قریب جا کر بیٹھا اور نرمی سے پوچھا۔ وہ ایک دم سسکی۔ آپ نے مجھے ایلدار سے ملنے کیوں نہیں جانے دیا؟ اس نے سر اٹھا کر اب کی بار نم اور بھیگے لہجے میں اس سے پوچھا۔ براق نے چند لمحے تعصب سے اسے دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے اپنے موبائل کی اسکرین روشن کی، اس پر ایک ویڈیو چلائی۔ اس کا جواب یہ ہے۔ اپنا موبائل میرائے کو تھماتے ہوئے اس نے زخمی لہجے میں کہا، یہ دیکھو، یہ ہے تمہارے ایلدار کی حقیقت۔ اس ویڈیو میں سب کچھ صاف آشکار تھا، ایلدار یعنی میرات کی ساری منصوبہ بندی، سب کچھ، یہاں تک کہ وہ سب بھی جو وہ میرائے کے بارے میں کہا کرتا۔ یہ ویڈیو اس کی اور ایرن کی گفتگو کی تھی۔ اس کا دل بھر گیا۔ ایسی لڑکیوں کے لیے کون جذبات رکھتا ہے جو اپنے ہی گھر والوں سے جھوٹ بول کر اپنے معشوق سے ملنے آتی ہو؟ اس ویڈیو میں سے میرات کے الفاظ گونج رہے تھے، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بری طرح ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑوں کے درمیان محبت اور اعتماد کا جذبہ اب کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ سچ ہے۔ براق نے اس کا کندھا تھپتھپانا چاہا، مگر اس نے اس کا ہاتھ زور سے پیچھے کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل کی تاریک گہرائیوں کے درمیان اب صرف اور صرف تکلیف تھی۔
एल्दार मुझे धोखा नहीं दे सकता। वह आवाज़ बाख्ता सी होकर उसकी आंखों में झांकते हुए कह रही थी। उसका नाम एल्दार नहीं मिरात है। ये सुनते ही उसकी रूह कांप उठी। वो जिससे मोहब्बत करती थी, क्या उसका नाम भी एक झूठ, फरेब, दिखावा था? मैं तुम्हारा दुख समझ, उसने जख्मी से लहजे में कहना चाहा, मगर उसने उसकी बात काट दी। आप कुछ नहीं समझ सकते, आप कुछ नहीं जानते। आपने और एल्दार ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, उसने बौखला कर चीखते हुए कहा। आंसू अभी तक उसकी आंखों से बह रहे थे। वो रेजा रेजा हो गई थी। मैंने मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया है? उसने अब की बार कुछ सख्ती से पूछा। आप पहले से एल्दार की हकीकत से वाकिफ थे, है ना? वो घुर्राई। वो खामोश रहा। बताइए मुझे। वो फिर मजीद बुलंद आवाज में घुर्राई। तमाम, उसने संजीदा लहजे में कहा, और उसके दिल पर बहुत सा बोझ पड़ गया। दिल ये जानता था कि वो जो कह रही है वो किसी हद तक सही है। वो मिराय को मिरात से इसलिए मिलने देता था ताकि मिरात यही समझे कि बुराक उसकी हकीकत से नावाकिफ है। वह आवाज बाख्ता सी होकर अपने सुनहरे बाल नोचने लगी। बुराक ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन उसने उसे पीछे धक्का दिया। वो लब काटते हुए उससे दूर होकर बैठा। अपनी बहन को इस हाल में देखकर उसके दिल को बहुत तकलीफ पहुंच रही थी। आपने मुझे तब क्यों नहीं रोका, जब मैं उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी? वो टूटे हुए लहजे में बोली। आवाज भर आई थी। देखो मिराए, तुम जब जब उससे मिलने जाती थी, मैं अपने कुछ लोगों को तुम्हारी हिफाजत के लिए साथ भेज दिया करता था, ताकि अगर कभी वो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने लगे तो वो तुम्हें उससे बचा सके। वो बता रहा था तो वो हवास बाख्तगी के आलम में सरनफी में हिला रही थी, जैसे कह रही हो कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, आपने ठीक नहीं किया मेरे साथ। उसके टूटे हुए दिल में अब मोहब्बत और एतमाद के जज्बात तबाह हो चुके थे। आपने मेरा इस्तेमाल किया, उसे सकने लगी। बुराक उसे हौसला देने के लिए एक बार फिर उसकी जानिब बढ़ा तो उसने गुस्से से उसे पीछे ढकेल दिया। जाइए यहाँ से, वो चिल्लाई। वो वहीं साकित सा खड़ा रहा। जाइए। उसके ना जाने पर वो एक बार फिर चिल्लाई तो जख्मी और बिखरे बिखरे से अंदाज में पलटा और उसके कमरे से बाहर चला गया, जिन पे आंसू बहाने को कोई न था। अपनी आंख उनके गम में बरसती रही। उसके जाने के बाद मीराए दोबारा सर झुकाकर अश्क बहाती रही, सिसकती रही। आंसू दिल की बेसाख्त ज़बान होते हैं, ये कमज़ोरी की अलामत नहीं होते, बल्कि ये तो इंसान के अंदर मौजूद जज्बात की गहराई का सबूत होते हैं। रात की तारीकी शाम के रंगों पर पूरी तरह से छा गई थी। कहते हैं कि रात एक नर्म याद दहानी है कि अंधेरे में भी खूबसूरती पाई जा सकती है। उसने एक रात का खाना भी नहीं खाया। उसने रात का खाना भी नहीं खाया। जमरे खातून को बुराक ने यही बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए वो खाना खाने नहीं आई। खाना तो बुराक से भी नहीं खाया गया था। खाना खाने के बाद जमरे खातून अपने कमरे में चली गई। बुराक भी अपने कमरे में आ गया। खिड़की पर पर्दे गिरे थे। बाहर मचलती हवा खिड़की के पर्दों को लहरा रही थी। वो सोफे के एक सिरे पर टांग जमाए लहराते हुए पर्दों को खाली खाली निगाहों से देख रहा था कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा और दरवाजे के पास जो शख्स खड़ा था उसे अंदर आने की इजाज़त दी। वो दरवाज़ा ढकेल कर उसके कमरे में दाखिल हुई। नीली आंखें बोझल सी थी, चेहरा भी बुझा बुझा सा था। उसकी ये हालत देखकर बुराक के दिल में तकलीफ मजीद बढ़ी। वो छोटे कदमों के साथ चलती हुई सोफे के दूसरे सिरे पर आकर बैठी। बुराक की आंखें उसकी हालत देखकर नम सी हो गई। मुझे माफ़ कर दे, उसने भर्राई हुई आवाज़ में नज़र झुकाकर कहा। तुम माफ़ी मत मांगो, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुमने ठीक कहा था, मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। उसकी नीली आंखें मजीद नम हो गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आबे, मैं तो ये सब गुस्से में बोल गई थी। आपने तो वही किया जो आपको सही लगा, गलती सारी मेरी है। लहजा आपकी बार कदर तेज था। बुराक ने नरमी से उसके कंधे थपथपाए। वो जख्मी से अंदाज में मुस्कुरा दी। बस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मैंने एल्दार पर भरोसा कैसे कर लिया। चंद लम्हे की खामोशी के बाद उसने शिकस्ता खुर्दा लहजे में पूछा। इस सवाल का जवाब तुम्हें मैं या कोई और नहीं दे सकता, उसने कहा तो वो समझ ना सकी क्यों सवाल कुछ लम्हे बाद पूछा गया, क्योंकि इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा। उसका लहजा गहरा था। अल्फाज तो लहजे से भी ज़्यादा गहरे थे। ये अल्फाज एक टूटे हुए इंसान को अपनी ज़ात से मिलवाने का आगाज़ कर रहे थे। आबे, एल्दार के साथ मैं मिलती ज़रूर थी, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी इज्जत पर कभी हर्फ नहीं आने दिया। एक गहरी सोच में गुम होने के बाद उसने बेचैनी से कहा, तो मुझे ये सब मत बताओ, मैं जानता हूँ तुम्हें, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। धीरे से मुस्कुराकर उसने नरमी से कहा। वो भी जवाबन नम आंखों के साथ मुस्कुरा दी।
یہ منظر اس ہاسٹل کے کمرے کا تھا جہاں وہ دونوں ٹھہری تھی۔ عریشہ کمبل منہ تک لیے کروٹ لیے ہوئے ایک طرف سنگل بیڈ پر سو رہی تھی، دوسری طرف نینا رحل میں قرآن مجید رکھے دھیمی آواز میں پڑھ رہی تھی۔ اسے اپنی سائڈ کا نائٹ لیمپ جلا رکھا تھا جس کی زرد روشنی قرآن مجید کے روشن صفحوں پر پھیلی تھی۔ کمرے میں اس نائٹ لیمپ کے علاوہ باقی تمام بتیاں بجھی تھیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس نے تعوذ اور بتسمیہ کے بعد آہستہ آواز میں اس آیت کی تلاوت کی۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور پھر اس آیت کا ترجمہ پڑھا۔ کمرے میں ہر طرف ایک خاص سما تھا۔ اب اس نے اس آیت کی تفسیر پڑھنا شروع کی۔ عبادت کا لفظ 3 معنوں میں آتا ہے: پرستش، اطاعت و فرمانبرداری، اور ہم وقت کی بندگی اور غلامی۔ یہاں یہ لفظ اپنے 3 معنوں میں مشتمل ہے۔ اسے ستائشی انداز میں ایبروچ کائے چہرے پر نور صاف واضح تھا۔ نور کوئی عام روشنی نہیں بلکہ یہ تو ایک خاص روشنی ہے، یہ یوں ہی نہیں مل جاتی۔ عبادت کی 3 اقسام ہیں جسے ہم تشہد میں اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری تمام قلبی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے یہ سطر پڑھ کر چند لمحے کا وقفہ لیا اور پھر صفحہ پلٹا۔ میرائے پانی کا گلاس لبوں سے لگائے اس میں سے گھونٹ بھر رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور برابر میں بیٹھے براق کی طرف متوجہ ہوئی۔ آبے، آپ کو کبھی اپنے کام سے خوف نہیں آیا؟ کبھی بھی ڈر نہیں لگا کہ اس کام میں ہر موقع پر صرف اور صرف خطرہ ہے؟ اس کے لہجے میں تجسس بھر آیا تھا۔ براق کے چہرے پر چند لمحے کے لیے سوچ کی لکیریں ابھری۔ نہیں، تم جانتی ہو مجھے اللہ کے سوا اور کسی سے خوف نہیں آتا، کیونکہ ہر مسلمان پر صرف اور صرف اللہ سے ہی ڈرنا فرض ہے۔ اس کے الفاظ رات میں چمکتے روشن ستاروں کی مانند تھے۔ میرائے نے جواباً اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم جانتی ہو اللہ سے ڈرنا اللہ کی عبادت کہلاتا ہے، اس نے مزید کہا تو میرائے تھوڑا چونکی۔ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے سب غم بھول گئی تھی۔ وہ کیسے؟ اس نے حیرت کے عالم میں پوچھا۔ براق صوفے سے تھوڑا آگے کو ہوا۔ اسے ہم قلبی عبادت کہتے ہیں۔ قلبی عبادت میں توکل، خوف رجا، محبت، تذلل اور خوش و خضوع شامل ہے۔ اس نے چھوٹا سا وقفہ لیا۔ وہ اسے سننے کی منتظر تھی۔ یعنی صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اسی سے امید وابستہ کی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اس سے محبت باقی سب چیزوں سے بڑھ کر ہو، اور اس کے سامنے انتہائی عاجزی اور خوش و خضوع کا اظہار کیا جائے۔ وہ بے حد نرم لہجے میں کہتا رہا۔ وہ اسے سحر زدہ سا ہو کر خاموشی سے سنتی رہی۔ حقیقت کے بول ہمیشہ انسان پر اثر کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف کہے نہیں جاتے بلکہ یہ تو انسان کی مختلف طوفانوں میں رہنمائی کرتے ہیں۔ عبادت کا معنی بہت وسیع ہے۔ ہر وہ کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اسے عبادت ہی کہتے ہیں۔ اس نے مزید کہا۔ میرائے نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بدنی عبادات سے مراد فرض نماز اور نوافل نمازیں، روزہ اور حج اور دوسرے احکام الہی کے عمل طور پر پیروی کرتا ہے۔ قلبی عبادت کی تفسیر کے بعد وہ اب بدنی عبادت کی تفسیر پڑھ رہی تھی، اور پھر مالی عبادات کی تفسیر اگلی سطور میں تحریر تھی۔ مالی عبادات سے مراد زکوٰۃ، صدقات و خیرات، قربانی اور نذر و نیاز وغیرہ ہے۔ اس نے اگلی سطر پڑھنا شروع کی۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ان کاموں میں سے کوئی کام بجا لایا جائے یا اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اس میں شریک کیا جائے تو یہ عبادت کی نفی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا ٹھہرے گا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس نے صفحہ پلٹا۔ ارد گرد ایک بے حد پرسکون ماحول تھا۔ وہ اب استعانت کے بارے میں پڑھنے جا رہی تھی۔ استعانت یعنی مدد چاہنا۔ انسان دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے وہ یا تو کسی فائدے کے حصول کے لیے ہوتا ہے یا کسی تکلیف یا نقصان کو دور کرنے کی خاطر۔ اس کی آواز دھیمی تھی اور بے حد خوبصورت۔ ان کاموں کو عربی زبان میں جلب منفعت اور دفع مضرت کہتے ہیں۔ اب انہی کاموں میں سے کسی کے لیے اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو یا اللہ کے سوا کسی بھی دوسری ہستی کو پکارے یا اس سے مدد طلب کرے جو اس کے پاس موجود نہ ہو، یعنی ظاہری اسباب مفقود ہو، تو یہ صریح شرک ہے۔ وہ چند لمحے کے لیے ٹھہری، پھر مزید پڑھنا شروع کیا۔ اس کی مثال درج ذیل شعر میں ملاحظہ فرمائیے: امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر۔
اب اگر کوئی شخص یہ شعر یا وظیفہ اپنی جگہ پر پڑھے یا شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر پر جا کر پڑھے تو یہ شرک ہوگا، کیونکہ اس میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ یہ فوت شدہ بزرگ میری پکار کو سن بھی رہے ہیں، پھر میری مشکل کشائی اور حاجت براری کا امتیاز یا تصرف بھی رکھتے ہیں۔ دعا یا پکار کو اللہ تعالیٰ نے عبادت ہی قرار دیا ہے۔ اس نے بھوے اچکائی قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ وہ چاہے جتنی بار پڑھ لیتی، ہر مرتبہ پڑھنے میں اسے ایسا لگتا جیسے وہ یہ سب پہلی مرتبہ پڑھ رہی ہو۔ احادیث صحیح میں سے ایک الفاظ یہ ہے، دعا ہی اصل عبادت ہے، اور دوسری یہ کہ دعا ہی عبادت کا محض ہے۔ اگر کوئی شخص دعا کے لیے کسی کا وسیلہ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس آیت میں وہ وسیلہ عبادت ہے۔ ہاں، اگر کسی حاضر شخص سے ایسے کام میں مدد لی جائے جو اس کے اختیار میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایسے امداد و تعاون کے بغیر تو دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ چند لمحے رکی اور پھر اگلے صفحے کی جانب بڑھی۔ اور جو کام اللہ کے سوا کسی دوسرے کے بس میں نہیں، جیسے اولاد عطا کرنا، رزق میں کمی بیشی کرنا، گناہ بخشنا، عذاب سے نجات دینا وغیرہ وغیرہ، ایسے کاموں میں کسی زندہ موجود شخص سے بھی مدد چاہنا شرک ہوگا۔ اس کے ذہن میں یکدم کچھ آیا، کتنے ہی لوگ ہیں جو ایسے کاموں کے لیے یعنی اولاد، شادی، رزق وغیرہ، پیر بابا وغیرہ کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ آخر وہ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ سب امور تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر کسی خطرے میں سانپ یا دشمن سے بچنے کے لیے مدد حاصل کرنا اور تعاون چاہنا درست ہوگا۔ اگلی سطور میں اس آیت کا جامع مفہوم حریر تھا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کسی کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ وہ جب بھی اس آیت کو پڑھتی اسے خود میں ایک عجیب سا حوصلہ اور توانائی محسوس ہوتی۔ اس آیت میں نعبد کے فوراً بعد نستعین کا لفظ لایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی عبادت پر غرور نہ پیدا ہو جائے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اسے عبادت کی توفیق بھی اللہ ہی کی مدد کی بنا پر میسر آئی ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ صبح کے دل فریب اور پرفتن رنگ افق پر چھا گئے تھے۔ آج موسم بے حد خوبصورت تھا۔ بادلوں کا جال آج سورج کو کھل کر چمکنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر پہلے ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تھی۔ عائشہ صبح دیر سے اٹھی تھی، اس لیے وہ ابھی صوفے پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ نینا بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے موبائل کی اسکرین اسکرول کر رہی تھی کہ تبھی اس کے موبائل کی اسکرین پر وہ نمبر جگمگایا۔ وہ چوکنا ہوئی، ارد گرد ایک محتاط سی نگاہ دوڑائی اور بیڈ سے اٹھ کر بالکنی میں چلی گئی۔ عباس احمد کا فون ریسیو کرتے ہی ایک رسمی سلام دعا کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، آج میں تمہیں وہ تمام ثبوت ہینڈ اوور کر دوں گا جو میں نے اکٹھے کیے ہیں، امید ہے ان سے تمہیں کافی مدد ملے گی۔ اس نے کچھ مضطرب سے لہجے میں کہا، یہ کام تھوڑا مشکل تھا، اگر کسی کو بھی ان ثبوت کے بارے میں معلوم ہو جاتا جو اس کے پاس تھے تو اس کی اور نینا دونوں کی جان کو خطرہ پہنچ سکتا تھا، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ میکائل ملک کی ملاقات جلد ہی راجیش سے ہوگی۔ کہاں ہوگی یہ مجھے ابھی معلوم نہیں ہے، اس نے بے حد سنجیدگی سے بتایا۔ اچھا، اس ملاقات کی وجہ آپ کو کچھ معلوم ہے؟ وہ دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی تاکہ کوئی میں عریشہ بھی شامل تھی اس کی باتیں نہ سن لے۔ سنا ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہونا ہے اور اس ایگریمنٹ کے بارے میں ساری تفصیلات میں تمہیں دوں گا، اس نے ترنت سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ کہاں ملنا ہوگا ہمیں؟ چند لمحے بعد ہی اس نے سنجیدگی سے پوچھا، میں تمہیں ایڈریس واٹس ایپ کرتا ہوں۔ فوراً دیا گیا۔ اوکے، اور ہاں ایک اور بات، فون بند کرنے سے پہلے اس نے کہا۔ جی؟ اس نے کچھ نہ سمجھی سے پوچھا۔ جواب دینے میں عباس احمد نے تھوڑا وقت لیا۔ تم وہاں گیٹ اپ بدل کر آنا۔ یہ سن کر اسے تعجب ہوا۔ کیوں؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ میکائل ملک کو معلوم ہوگا کہ تم یہاں آئی ہوئی ہو اور وہ یہ جانتا ہے کہ تم اس کے دشمنوں میں سے ایک ہو تو وہ ضرور تمہارے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اگر اس نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو اس کو شک ہو جائے گا۔ یہ مت بھولو کہ میں صرف اسی کی وجہ سے اپنے وطن نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے ساری بات اسے سمجھائی۔ میں سمجھ گئی، اس نے نچلا لب دباتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، آج دوپہر 2 بجے میرے دیے گئے ایڈریس پر پہنچ جانا۔
یہ کہتے ہوئے دوسری جانب سے فون رکھ دیا گیا۔ اس کے فون رکھنے کے بعد نینا نے بالکنی کی جانب سے رخ موڑ کر کمرے میں صوفے کے ایک سرے پر بیٹھی عریشہ کی طرف نگاہ دوڑائی۔ اس نے اپنے کانوں میں ہینڈ فری اڑسی ہوئی تھی، موبائل پر اسکرین سکرول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ناشتہ کر رہی تھی جو کہ اب ختم ہونے والا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بالکنی سے باہر نکلی۔ یہ منظر استنبول کے ایک ریسٹورنٹ کا تھا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، پھر بھی افق پر چھائے گہرے بادلوں کے باعث افق سنہرے رنگ کے بجائے سرمئی رنگ پیش کر رہا تھا۔ یہ ریسٹورنٹ استنبول کی ایک ہلچل سے بھرپور سڑک کے کونے پر واقع تھا۔ اس ریسٹورنٹ کے اندر نگاہ دوڑاؤ تو یہاں ہر طرف ایک پرسکون ماحول چھایا تھا۔ نرم جاز موسیقی کی دھنیں پس منظر میں گونج رہی تھی۔ یہاں کی سجاوٹ بے مثال تھی۔ ارد گرد تازہ تازہ کھانوں کی دلکش مہک پھیلی تھی۔ وہ اس ریسٹورنٹ میں متوازن چال چلتی ہوئی داخل ہوئی۔ عبائے اور اسکارف میں ملبوس اس کی شخصیت بہت انمول، پر اعتماد، باوقار اور رعبدار تھی۔ اپنے چہرے کو آج اس نے نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ نقاب اس نے اپنے اسکارف سے ہی بنا لیا تھا۔ ہاسٹل سے نکلنے کے بعد اس نے ٹیکسی میں بیٹھ کر نقاب کیا تھا۔ اگر ہاسٹل میں نقاب کرتی تو عریشہ کو شک ہو جاتا۔ کونے میں رکھی ٹیبل کے ساتھ والی کرسی پر وہ براجمان تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھی، اس کی ٹیبل تک پہنچ کر اس نے سر ہلا کر سلام کیا تو عباس احمد سمجھ گیا کہ یہ نینا ہی ہے۔ آؤ بیٹھو۔ ٹیبل کی دوسری طرف رکھی خالی کرسی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا تو وہ کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھی، دونوں ہاتھ سنجیدگی سے ملا کر میز پر ٹکائے اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ عباس احمد کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ اس نے اس کی زپ کھولی اور اس میں سے ایک پیکٹ نکال کر نینا کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے اس پیکٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس میں کچھ USBs اور کچھ تصویریں ہیں جن میں میکائل ملک سے متعلق بہت سی معلومات ہے۔ اس نے تھوڑی آہستہ آواز میں سنجیدگی سے بتانا شروع کیا، اور اس میں ایک ڈائری بھی ہے جو کہ میکائل کی بیوی ماریا کی ہے۔ اس نے مزید کہا اور پھر کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا لیا۔ یہ آپ کو کیسے ملی؟ اس پیکٹ کو ہاتھ میں پکڑ کر اس نے پوچھا۔ بس یوں سمجھ لو کہ اس کے گھر میں میرا ایک مخبر ہے، اس نے ذرا سے ایبرو اچکا کر فاتحانہ انداز میں کہا۔ کیا میں اس کے بارے میں جان سکتی ہوں؟ سوال ترنت سے پوچھا گیا اور بدوقت مسکرایا۔ وقت آنے پر وہ تم سے خود رابطہ کر لے گا۔ نینا تھوڑا حیران ہوئی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اب اس پیکٹ کو اپنے ہینڈ بیگ میں ڈال رہی تھی۔ عباس احمد کی نگاہیں گلاس ڈور کی جانب دوڑی۔ وہاں سے کچھ نقاب پوش افراد داخل ہو رہے تھے۔ ارد گرد موجود لوگ انہیں دیکھ کر خوفزدہ سے ہو گئے۔ نقاب پوش افراد سیدھا ان کی ٹیبل تک آئے۔ ان کی جیبوں میں پستول دیکھ کر ریسٹورنٹ کا مینیجر ان کی ٹیبل تک آیا اور ان نقاب پوش افراد کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے ایک نقاب پوش آدمی نے اس ریسٹورنٹ کے مینیجر کے سر پر فوراً سے پستول تان دی۔ اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر ایک نقاب پوش آدمی عباس احمد کی جانب بڑھا، دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف کرتے ہوئے انہیں اپنی پوری گرفت میں لیا۔ اس نے خوب مزاحمت کی مگر سب بے سود رہا۔ اس نے اس کے سر پر بھی پستول تان دی۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ چلایا تو اس نقاب پوش آدمی نے اس کے ہاتھ مروڑے۔ وہاں موجود باقی لوگ بھی یہ دیکھ کر خوفزدہ سے ہو کر وہاں سے جانے لگے، لیکن ان نقاب پوش افراد میں سے کسی شخص نے وہاں موجود باقی لوگوں کو کچھ نہیں کیا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ یہاں صرف عباس احمد کے لیے آئے تھے۔ وہ بے شک اسی کے کوئی مخالفین تھے جو اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ نینا کو عباس احمد کے ساتھ دیکھ کر انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ وہ اس کی کوئی ساتھی ہے۔ چلو ہمارے ساتھ، اس نقاب پوش شخص نے عباس احمد سے بلند آواز میں کہا۔ وہ اردو میں بات کر رہا تھا۔ تم یہاں سے بھاگ جاؤ جلدی۔ کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر کھڑی نینا سے اس نے کہا تو وہ مضطرب سے انداز میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پلٹی اور تیز رفتاری کے ساتھ بھاگی۔ ایک نقاب پوش آدمی اس کے پیچھے دوڑا اور اسے بازو سے مضبوطی سے پکڑا۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ اس نے مزاحمت کی اور اس نقاب پوش آدمی نے طیش کے عالم میں اسے فرش پر ڈھکیل دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری۔ شدید درد اور تکلیف کی لہر اس کے جسم میں دوڑی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بار پھر استنبول پارک والا واقعہ پیش آ رہا ہے، بس لوگ اور جگہ مختلف تھی۔ بس اس وقت وہ اور جگہ مختلف تھی، یہاں وہ موجود نہیں تھا۔ وہ اس کا محسن، لیکن کیا واقعی؟ ریسٹورنٹ کی بالائی منزل کی سیڑھیاں وہ اترتے ہوئے نیچے والی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ اس وقت سرمئی ڈریس، شرٹ اور سیاہ جینس میں ملبوس تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھوری آنکھوں والا وہ لڑکا بھی تھا۔ ان دونوں نے جب سامنے ریسٹورنٹ کے نیچے والی منزل پر
منزل کا منظر دیکھا تو ایک بھی لمحے کی تاخیر کیے بغیر انہوں نے پستول نکالی اور ان نقاب پوش افراد کی جانب بڑھے۔ فرش پر گری نینا نے جب اس نیلی آنکھوں والے شخص کو آتا دیکھا تو وہ بالکل ساکت سی رہ گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ شخص تیز قدموں کے ساتھ ان نقاب پوش افراد کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ نقاب پوش افراد بھی چوکنا ہوئے اور اپنی پستولیں اس کی جانب بڑھائی۔ ان سب کا دھیان اب براق اور احمد کی طرف تھا۔ نینا فوراً فرش پر سے اٹھی اور ایک طرف کو گئی۔ عباس احمد بھی تھوڑا دور ہوا۔ وہاں اب گہما گہمی شور شرابہ مچ چکا تھا۔ کئی گولیاں بھی چلی لیکن کسی کو جانی نقصان نہ ہوا۔ ان دو فوجی افسران نے ان سب نقاب پوش افراد کو شکست دی تھی۔ صرف ایک نقاب پوش آدمی کو چھوڑ کر باقی سب نقاب پوش افراد وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ نہ بھاگے تو آج ان کی خیر نہیں تھی۔ جو ایک نقاب پوش آدمی بھاگا نہیں تھا وہ اس لیے نہیں بھاگ پایا تھا کیونکہ براق نے اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ بھاگ پائے۔ وہ نڈھال سا ہو کر فرش پر گرا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر کھڑی نینا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنا بہادر تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ایک بار پھر اعتراف کیا۔ پہلی بار اعتراف اس نے تب کیا تھا جب اس نے براق کو استنیے پارک میں لڑتا دیکھا تھا۔ وہ فرش پر گھٹنوں کے بل جھکا، احمد اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ فرش پر گرے اس نقاب پوش شخص کو گردن سے پکڑا اور پھر اس کے چہرے سے نقاب اتارا۔ وہ ایک اجنبی چہرہ تھا۔ وہ شخص شکل سے ترکی کا رہنے والا نہیں لگ رہا تھا۔ کون ہو تم اور ان سے کیا چاہتے ہو؟ بلند آواز میں اس نے ترک زبان میں پوچھا۔ اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب کی بار اس نے یہی الفاظ انگریزی میں دہرائے۔ اس کے چہرے کے تاثرات یہ بتا رہے تھے کہ وہ سمجھ گیا ہے اس کی بات، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ بولا۔ اس شخص نے ایک ترچھی نگاہ کچھ ہی دور گری پستول کی جانب بڑھائی، پھر معنی خیز انداز میں مسکرا کر براق کو دیکھا۔ وہ کچھ سمجھ نہ پایا۔ اس شخص نے تیزی سے اپنا ہاتھ بڑھایا، پستول اٹھائی اور سیدھا اپنے سر پر گولی چلا دی۔ براق پہلے تو سمجھ ہی نہ سکا کہ یہ ہوا کیا تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ عباس احمد اور نینا بھی یہ دیکھ کر چند قدم آگے بڑھے۔ عباس احمد اس کے بالکل قریب آ گیا تھا، لیکن نینا براق سے کچھ ہی قدم دور کھڑی تھی۔ براق نے اس شخص کی گردن چھوڑی۔ اس کی لاش فرش پر گری تھی۔ وہ سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ فرش پر سے اٹھا اور اب کی بار اس نے عباس احمد کو دیکھا اور پھر نینا کو۔ نینا نے فوراً نظر جھکا لی، کہیں یہ مجھے پہچان نہ لے۔ کیا آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو؟ اس نے سوال ان دونوں سے کیا تھا، لیکن دیکھ صرف عباس احمد کو رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ وہ دونوں غیر ملکی ہیں، اسی لیے ان دونوں سے انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ اس کی انگریزی کافی اچھی تھی۔ زیادہ تر ترکوں کی انگریزی اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن اسے انگریزی زبان سے اچھا خاصا عبور حاصل تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا۔ اور آپ؟ اب کی بار اسے نینا کو مخاطب کیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جواباً نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا، پھر دوبارہ نظریں پھیر لی۔ اسے یقین تھا کہ براق اسے نہیں پہچان پایا۔ وہ اپنی آواز سے اسے شک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ نینا کا ہینڈ بیگ فرش پر گرا تھا۔ براق کی نظر فرش پر گرے اس کے بیگ پر گئی۔ اس کے پہلو میں سے گزر کر اس نے جھک کر اس کا بیگ فرش پر سے اٹھایا۔ وہ اسے ایسا کرنے سے روکنا چاہتی تھی، لیکن اپنی آواز کی وجہ سے اسے شک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ لے آپ کا بیگ۔ ہاتھ میں تھاما اس کا بیگ اس کی طرف بے حد شائستگی کے ساتھ بڑھاتے ہوئے اس نے کہا۔ نینا نے جواباً تشکر والے انداز میں سر ہلا دیا، نظریں ہنوز جھکی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا، عباس احمد نے خوشگوار لہجے میں اس سے کہا۔ وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوا۔ شکریہ کی بات نہیں، اپنے ملک میں موجود ہر شخص کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ ساتھ کھڑا احمد بھی فخر سے مسکرایا۔ ویسے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم کسی پر بھی ظلم ہوتا دیکھیں، پھر چاہے وہ ہمارے ملک کا ہو یا نہ ہو، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ اس نے مزید کہا۔ یہ سچ تھا کہ اس کی سوچ بہت وسیع اور گہری تھی۔ وہ عام لوگوں کی طرح ایک محدود سوچ کا مالک نہیں تھا۔ بالکل صحیح کہا تم نے، تم نہ ہوتے تو آج نہ جانے کیا ہو جاتا۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کی جانب بڑھتے ہوئے عباس احمد نے اس کے کندھے ستائشی انداز میں تھپتھپائے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ میں اب چلتا ہوں، اس نے مزید کہا۔ تمام۔ اور پھر عباس احمد نے نینا سے جانے کی اجازت مانگی، اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے چل دیا۔ نینا بھی وہیں تھی۔ براق نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس نے اب کی بار چہرہ موڑ لیا۔ براق اب احمد سے ترک زبان میں بات چیت کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد نینا نے محسوس کیا کہ ان کی آواز مدھم پڑ رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ سے باہر جا رہے تھے۔ اس نے جیسے ایک سکھ کا سانس لیا اور ان کے جانے کے بعد وہ بھی وہاں سے چلی گئی۔
اسے ہاسٹل پہنچتے ہوئے شام ہو گئی تھی، کچھ ہی دیر میں مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ سلطانہ کے دل میں آج بہت کچھ تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، یا شاید سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی، اس کا دل بہت بھاری تھا۔ بیگ میں سے وہ پیکٹ اس نے ایک لاکر میں رکھوا لیا تھا، وہ اسے ہاسٹل میں رکھنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ جب وہ آئی تو عریشہ شام کی چائے پی رہی تھی۔ اس نے اسے بھی چائے کی آفر کی، لیکن اس نے چائے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ بیڈ پر اچھال دیا، اس میں اب کوئی بھی اہم چیز نہیں تھی۔ وہ کافی مضطرب اور بے چین سی لگ رہی تھی، دل بہت کچھ قبول نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ عریشہ کے موبائل کی اسکرین جگمگائی، وہ فون ریسیو کرتے ہوئے بالکنی میں چلی گئی۔ نینا بیڈ پر خاموشی سے بیٹھی رہی، اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ اس کی سیاہ آنکھوں میں اس سے اشک کب بہنا شروع ہوئے۔ دل آج براق کے لیے دھڑکا تھا، یا شاید یہ جذبات تبھی سے تھے جب وہ اس سے پہلی بار ملی تھی۔ اس نے مجھے تب بھی بچایا اور اب بھی، کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ میرے سامنے کیوں آ جاتا ہے؟ میں اس سے نہیں ملنا چاہتی، لیکن پھر بھی یہ سب کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آنسو جاری رہے، یہ آنسو محبت کی کہانی لکھ رہے تھے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ جھنجھلائی۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے، لیکن کچھ ہی لمحے میں اس کی آنکھیں دوبارہ برسنا شروع ہو گئی۔ یہ آنسو بہت کچھ واضح کر رہے تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے، ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اس ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔